العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على لأهلنا وسيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا سيد العرب والعجم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برادران محترم، عزاداران مظلوم سید الشہداء، مسلسل آپ اس ثواب کے دائرہ الہیہ اور اپنے آپ کو بہترین سماعتوں کے ساتھ اس رزق معرفت سے مزین فرما رہے ہیں. ہر انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ نے بعض انسانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ ذکر سید الشہداء کو سن سکیں اور اس کے ذریعے اپنی آخرت کی بہترین منزلوں میں سوار ہو کر اس معرفت تک پہنچ جائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں. پروردگار عالم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا، اور اس انسان سے کہا کہ ہرگز میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کے سامنے سر تسلیم نہ کرنا. اگر تم سچے ہو اور تمہارا دین سچا ہے، تمہارے اندر انسانیت کی صحیح رمق موجود ہے، تو مجھ خدا پر ایمان رکھنا. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب مجھ خدا پر یقین رکھو گے، مجھ پروردگار عالم کی ذات کے اوپر ایمان رکھو گے، تو میں تمہیں قوت ایمان کی دولت سے نوازوں گا، میں تمہارے عقیدوں کو بہتر بناؤں گا، میں تمہارے لیے ہر اپنی نعمت کا، رحمت کا نزول فرماتا رہوں گا. مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا راستہ حق کا راستہ ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کہ تمہارا راستہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا راستہ نبیوں کا راستہ ہونا چاہیے، تمہارا راستہ اماموں کا راستہ ہونا چاہیے، اور یہی راستہ صراط مستقیم ہوگا. لہٰذا اب ہر انسان کے اوپر اللہ نے ڈیو کیا، لازم کیا، ضروری کیا، کیونکہ ہم نے تم کو پیدا کیا. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہماری عبادت کرو، ہمارے حکم کی تعمیل کرو، ہمارے حکم کو مانو. نماز کے لیے کہا جائے تو نماز پڑھو،
روزے کا حکم آئے تو روزہ رکھو، حج کا حکم آئے تو حج انجام دو، ذکر الہی میں ذکر کرو تو ذکر کرتے رہو، یہ اللہ نے انسان سے کہا۔ اور دوسری طرف اللہ نے دوسرے راستے کو بھی بنایا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے دونوں راستوں کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ جاننے والوں، پہچاننے والوں، ذرا پہچانو تو صحیح کہ صحیح راستہ کون سا ہے، باطل راستہ کون سا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون ہے، باطل پر چلنے کے لیے کیا شرائط موجود ہے، حق پر چلنے کے لیے کن شرطوں کو ماننا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والا، نبیوں کا انکار کرنے والا ہی باطل کا راستہ ہے۔ اللہ کے ان پیغام کو نہ ماننے والا، اللہ کی اس کتاب کو نہ ماننے والا، اللہ کی اس کتاب پر عمل نہ کرنے والا، وہ انسان باطل ہی راستے پر ہے۔ لہذا قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو، تم صراط مستقیم پر چلو، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج دو، تم زکوٰۃ دو، تم یہ سارے ارکان الہی انجام دو۔ لہٰذا اللہ کے حکم کو انسان نے سنا، جس کے پاس حکم پہنچا بہت توجہ سے سنیے گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جس کے پاس نماز پہنچی اس نے نماز پڑھی، جس کے پاس روزہ پہنچا اس نے روزہ رکھا، جس کے پاس حج پہنچا اس نے حج انجام دیا، جس کے پاس حکم زکوٰۃ پہنچا اس نے زکوٰۃ انجام دیا۔ مگر ماننے والے نے، پڑھنے والے نے سارے ارکان الہی کو انجام دیا، مگر کبھی غور نہیں کیا کہ اس نماز کو نمود دینے والا کون ہے، اس نماز کو بچانے والا کون ہے، اس نماز کو بچایا کس نے ہے، اس نماز کی بقا کس نے رکھی ہے، اس نماز کو کس نے پڑھا ہے، اس کو بچایا کس نے ہے، اس روزے کو رکھا کس نے ہے، اس کو بچایا کس نے ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے کا حکم آنے کے بعد منزل عمل میں لانے والے کا نام کیا ہے؟ اس حج کو منزل ثبوت میں اور اس بات ثبوت میں پہنچانے کا نام اور پہچانوانے کا نام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دو رخ ہوئے، ایک نماز پڑھنے والا ہے، ایک نماز بچانے والا ہے، ایک قرآن پڑھنے والا ہے، ایک قرآن بچانے والا ہے، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، ایک قرآن کی محافظت کرنے والا ہے۔ پوچھوں گا میں عالم اسلام سے کہ دنیا میں کوئی ایسا بشر ہو، کم سے کم سادہ سا بشر ہو، اگر نورانی نہ ہو تو سادہ بشر ہو، کہ جس نے نوکے نیزہ پر جا کر قرآن کی تلاوت کی ہو؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کوئی تو ہو ارکان الہی میں انجام دینے کے بعد، لہذا معیار بحث نماز ہی کو بنایا، روزے کو ہی بنایا۔ تو نمود نماز کیا ہے؟ روزے کو بخشنا اور بخشوانا، منزل قبولیت تک پہنچانا معیار ہے، روزہ رکھنا معیار نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں اور آپ کے ذہنوں کے قریب آنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا اور محسوس ہو جائیے گا۔ روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کو منزل مقصود تک پہنچا دینا کمال ہے۔ روزہ رکھنا معیار نہیں ہے، روزے کو قبول کروا دینا کمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پتہ کیسے چلے میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میرا روزہ قبول ہوا نہیں ہوا؟ اگر نماز پڑھنے کے بعد انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مطلب نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد انسان فاقے میں وقت اذان سے پہلے روزہ کھول لے تو یہ روزہ نہیں ہوگا، فاقہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے باوجہ بلند محمد والے محمد پر۔ سلامت رہیں۔ نمود نماز کیا ہے؟ نماز کا روح کیا ہے؟ نماز اور روزے کا رشتہ کیا ہے؟ ذکر سید الشہداء کیا ہے؟ یہ رشتہ نماز ہی کا ہے۔ بحث ایویڈنس نماز ہی کو بنایا تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق پیدا ہو جائے۔ کیا کہا اللہ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ اور سارے کے سارے دنیا انسانیت کے لوگ
بھائی کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ بریلوی سے پوچھیے گا تو وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ نماز پڑھو، دیوبندی سے پوچھیے گا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ نماز پڑھو، شیعہ سے پوچھیے گا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ نماز پڑھو، اہل حدیث سے پوچھیے گا تو وہ بھی یہی کہے گا. سارے کے سارے ان مسلمان اپنی اپنی قوموں سے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور پڑھنا بھی چاہیے، عبادت الہی ہے. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں نماز پڑھنے کا ذکر کرتا ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں بڑا فرق ہے. بھئی اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا کہا اللہ نے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ لفظ ہے قامہ سے، لفظ یہ اقیمو صیغہ جمع ہے اور قامہ سے بنا ہے. قامہ کا مطلب ہے دائم کرنا، قامہ کا مطلب ہے ہمیشہ کرنا، مستقل کرنا، پرماننٹ کرنا، ادامہ دینا. اور ایک بہترین عربی زبان کے لفظ میں جو علماء نے اس کی تشریح کی ہے، قامہ کے معنی ہے زندہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا مطلب ہے زندہ کرنا، نماز کا مطلب ہے زندہ کرنا، نماز کا مطلب ہے احیا کرنا. پوچھئے دنیا انسانیت سے کہ ان کے پاس کوئی ایسا رہبر ہے کہ جس نے نماز کو زندہ کیا ہو، جس نے نماز کو حیات دی ہو، جس نے نماز کو لائف دیا ہو. تنہا واحد دنیا کا بشر نورانی ہے حسین، کہ ایک شیعہ جب حسین پر زیارت میں سلام بھیجتا ہے تو یہی کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اے حسین ابن علی، آپ نے نماز کو زندہ کر دیا. ایک سلوات پڑھے عظمت محمد والے محمد پر اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو. سارے کے سارے فرقے اپنی اپنی قوم سے، اپنے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے. پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے، اور 1-2 سال شیطان نے نماز نہیں پڑھی، 6000 برس، اور وہ 6000 برس لائٹ ایئرز، نون ایئرز نہیں، نورانی سال، جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا، کسی میں ہمت ہی نہیں کہ ان کو شمار کیا جائے. تو شیطان کی ساری عبادت ایک لمحے میں انکار کیا اللہ کے حکم کا، مردود ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منصب سے نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیے 2 منصب ہیں جو شریعت یہاں تک پہنچے. 2 منصب ہیں، ایک منصب ہے خلافت اور دوسرا منصب ہے ولایت. ایک منصب ہے خلافت اور دوسرا منصب ہے ولایت. خلافت شروع ہوئی حضرت آدم سے. اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ حضرت آدم کو بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم روئے زمین کا خلیفہ بنانے والے ہیں. حضرت آدم کو خلیفہ بنا دیا. یہ مرکز ہدایت کے جو 2 پہلو اللہ نے بیان کیے، ہدایت کے 2 پہلو اللہ نے بیان کیے، ایک ہے خلافت اور دوسرے ہے ولایت. حضرت آدم سے شروع ہوئی خلافت کا سلسلہ اور آخری نبی پہ آگے رکا، اور خلافت کے بعد منصب شروع ہوا ولایت کا. جو پہلی ہی ولایت امیر المومنین سے شروع ہوئی، آخری حجت تک اتمام نہیں ہوئی، ابھی دوران غیبت ہے. یہ خلافت شروع ہوئی حضرت آدم سے حضرت خاتم تک، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت مصطفی، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ. یہ سارے انبیاء الہی سارے خلافت کی منزل میں ہیں. یہ سارے نبی الہی ہیں، یہ سارے منصب الہی پر ہیں، منصوب من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے رہبر ہے، اللہ کی طرف سے ہادی ہے، اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں. تو شیطان نے انکار کیا خلافت کا، شیطان نے انکار کیا خلافت کا. تو اللہ نے کیا کہا؟ میری بارگاہ سے نکل جا. یعنی سجدہ حکم الہی کا انکار کیا. اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. ایک وقت میں مردود ہو گیا. سارے سجدے شیطان کے. اب پھنس گئے مولوی. کہاں گئے شیطان کے سجدے؟ یہ شیطان پہلے سے شیطان نہیں ہے، یہ خود عبادت گزار ہے.
یہ خود اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بہت زیادہ عبادت کرتا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. بہت زیادہ عبادت کرتا ہے. بحث عبادت زیادہ کرنے ہی کی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بشر انسانی میں وہ بچ ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی ولایت کا انکار کر دے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب شیطان خلافت کا انکار کرنے کے بعد نہ بچ سکا تو یہ عام مسلمان ولایت کا اقرار کر کے کیسے بچ سکتا ہے؟ انسان یہ بشر خلافت ولایت بڑی بحث ہوتی ہے اس کے اوپر. دونوں مرکز ہیں. اتحاد کے اور ہدایت کے دو پہلو ہیں، خلافت ولایت. وہاں حکم الہی میں اللہ نے اعلان کیا حضرت آدم کا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم خلیفہ بنا رہے ہیں. شیطان سے کہا کہ تم سجدہ کرو، حکم الہی کو سجدہ تھا، مگر شیطان نے کہا کہ ہم انکار کریں گے، ہم سجدہ نہیں کریں گے حکم الہی کو. ایک وہاں انکار کیا خلیفہ کا، خلافت کا اس میدان میں، اور ایک بشر انسانی نے انکار کیا ولایت کا غدیر کے میدان میں. دیکھیں دونوں باتوں کو دیکھیے گا، دونوں پہلو کو دیکھیے گا اور پھر دونوں کو ملائیے گا تاکہ دونوں میں ولایت اور خلافت کے پہلو کو سمجھیے گا. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک خلافت کا سلسلہ ہے اور حضرت خاتم کے بعد سے ولایت کا سلسلہ. اعلان ہوا، اللہ نے اعلان کیا خلیفہ کا فرشتوں کے مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اعلان کیا خلافت کا. اور ایک اعلان نبی نے کیا غدیر میں ولایت کا. ایک دشمن وہاں نکلا، ایک دشمن یہاں نکلا. بچہ سن رہے ہیں آپ؟ ذرا جاگے خدا کے لیے. ایک انکار کرنے والا وہاں نکلا، اس نے انکار کیا خلافت کا، اور ایک انکار کرنے والا غدیر میں نکلا. اللہ نے دونوں کو جزء قرآن بنایا. اس انکار کرنے والے نے زندگی مانگی، اللہ نے زندگی دی، قرآن میں لکھا. اس انکار کرنے والے نے غدیر میں موت مانگی، اللہ نے موت دی، قرآن میں لکھا. دونوں نے اپنی اپنی بات کو رکھا. اللہ نے اس خلافت کا اعلان کیا اپنے یہاں جنت میں، اور ایک اعلان پیغمبر نے کیا غدیر میں. ایک اللہ کا صحابی تھا، ایک نبی کا صحابی تھا. ارے جوانوں جاگے تو صحیح تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک اللہ کا صحابی اور ایک نبی کا صحابی، دونوں نے انکار کیا، دونوں نے انکار کیا. ایک شیطان نے انکار کیا حضرت آدم کی خلافت کا، مردود ہو گیا. اور غدیر میں شخص نے انکار کیا مولا کی ولایت کا، عذاب مانگا. سأل سائل بعذاب الواقع، آسمان سے پتھر آیا چیرتا ہوا مردود ہو گیا. اب وہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، چلا. چلنے کے بعد اللہ سے کہا کہ پروردگار مجھے کچھ بات کرنا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنا کام معین کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جائیے. دنیا میں آیا، الگ الگ مختلف لوگوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے کام پسند کیے. جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میرے کام متوجہ رہی. ایک صلوات بھیجو محمد علی محمد پر. گیا شیطان، اس دنیا سے واپس گیا. پروردگار نے اپنے لیے کام سوچ کر آیا ہوں، سمجھ کر آیا ہوں. کیا کام ہے؟ کہ مجھے سب سے پہلے حیات چاہیے، زندگی بھر کے لیے زندگی چاہیے. ہونا کیا چاہیے تھا بھئی؟ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا آیا وہ زندہ رہنے کا حق ہے. اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کے سامنے. اللہ کی حکمرانی میں ہو بہو بات ہو رہی ہے اور انکار کر رہا ہے، اور اس کے بعد پروردگار اس کی بات کو قبول بھی کر رہا ہے، مان بھی رہا ہے. شیطان نے کہا پروردگار مجھے زندگی چاہیے.
اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ہم نے تم کو زندگی بھر کے لیے زندگی دی۔ شیطان مرتا ہے، موت ہوتی ہے شیطان کو، کبھی دیکھا آپ نے شیطان کی میت جا رہی ہو؟ اور کچھ لوگ جو اس کے ہواداریون ہیں اس دنیا میں، جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں اور وہ اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہوں، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ نے قبول کیا۔ دوسری شرط رکھی شیطان نے کہ پروردگار انسانوں کے یہاں ایک بچہ ہونا چاہیے، میرے یہاں 2 ہونے چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک قبول، یہ بھی منظور ہے۔ شیطان کے یہاں 2 بچے، آپ کے یہاں 1 بچے۔ تیسری شرط کہ پروردگار میں سب کو دیکھ پاؤں، مجھے کوئی نہیں دیکھ پائے۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے، اور آپ دیکھیے حکم اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ میری بات سے نکل جائے، مگر شرط قبول ہو رہی ہے۔ کسی شرط میں سب کو دیکھتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں۔ کسی نے دیکھا ہے شیطان کو؟ یزید آ گیا ہے خواب میں، مگر شیطان نہیں آیا ہے ابھی تک۔ یزید بہت سے لوگوں کے خواب میں آ گیا ہے، مگر شیطان کو کسی نے دیکھا نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بتائیں گے اہل بیت کیا ہے۔ یہ گھرانے کی کتاب ہے، سلسلہ ولایت کی کتاب ہے۔ قرآن کی تفسیر اہل بیت کریں گے کہ قرآن میں کون سی آیت کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کون سی قرآن کی آیت کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، کس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ محافظ قرآن بتائے گا کہ قرآن کیا ہے، وہ نیک نو کے نیزہ پر چڑھ کے سنائے گا کہ قرآن تفسیر، معنی قرآن، مفہوم قرآن اور خود ظاہر و باطن قرآن کا علم صرف اہل بیت کے پاس ہے۔ اسی لیے تو امام حسین کے سر کو جب نیزے پر بلند کیا گیا، تلاوت قرآن شروع ہوا تاکہ دنیا کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ تم ظاہری قرآن کو قتل کر سکتے ہو، باطن قرآن کو قتل نہیں کر سکتے ہو۔ تم ہماری شہرگ حیات کو کاٹ سکتے ہو، مگر ہمارے کلام کو کاٹ نہیں سکتے ہو۔ تم ہم کو قتل کر سکتے ہو، مگر ہمارے پیام کو مٹا نہیں سکتے ہو، ہمارے امر کو ختم نہیں کر سکتے ہو، ہماری محبتوں کو لوگوں کے دلوں سے نہیں اجاڑ سکتے ہو۔ یہ امام حسین کا وہ آخری کلمات ہیں کہ جو ہر شیعہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر سنی کے لیے جو واقعاً اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ شہدائے کربلا سے محبت کرتا ہے، اگر اس کے دل میں ذرا بھی دل دھڑکتا ہے تو ضرور سمجھے گا کہ مفسر قرآن کون ہے، محافظ قرآن کون ہے۔ یہ نماز حسین ابن علی نے کربلا کے اس صحرا میں پڑھ کر بتائی کہ ہم ہی وارث نماز ہیں، ہم ہیں وارث دین و شریعت، یہ ہمارے نانا کا دین ہے۔ میری بہنوں کی چادریں چھن جائیں چھن جائیں، میرے بیٹوں کے لاشیں مقتل میں پڑے رہے، مگر نانا کا دین بچنا چاہیے، مگر یہ اسلام باقی رہنا چاہیے اور تا قیام حیات تک باقی رہنا چاہیے، قیامت تک باقی رہنا چاہیے۔ عزیزانو، یہ دعائے زینب ہے، دعائے فاطمہ ہے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں عزیزانو۔ ایام محرم کتنے جلدی تیزی سے اختتام پذیر ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ابھی کچھ ہی دن کا عرصہ ہے اور کتنا جلدی، کیونکہ امام چاہتے ہیں، امام کی خواہش ہے، امام کی تمنا ہے کہ میرے عزادار میرے غم کو اتنا محسوس کریں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہو۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اپنے بھائی عباس جیسے جوان کے بازو اٹھائے، مگر یہ دل تنہا حسین ابن علی کا تھا۔ کربلا کے میدان میں آواز دی، اینن علی اکبرہ، میرا بیٹا اکبر کہاں ہے؟ روایتیں لکھتے ہیں کہ کل برق الخاطی، جناب علی اکبر نے جیسے ہی حسین کی آواز کو سنا، بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے آئے، بابا جان
کیا بات ہے، اکبر اذان کہو، میرے شیر دل بیٹا اکبر خود اکبر 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. حسین ابن علی 4 محرم کو پانی بند ہو گیا، 7 محرم کو خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پانی خیموں میں نہیں ہے. اتنی شدت کی پیاس ہے بچوں کی کہ ہر طرف سے کربلا کے میدان میں ایک ہی آواز صدا بلند ہو رہی، الاتش الاتش الاتش. بابا جان یہ پیاس ہمارے ڈال رہی ہے، پیاس کی شدت اتنی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ مجلسی نے 45 بچوں کا ذکر کیا ہے، 45 بچوں کا ذکر کیا ہے جو کربلا کے میدان میں اپنی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں. اور بالی سکینہ 4 سال کی بچی ان بچوں کے پاس جاتی ہے، سمجھاتی ہے، بچوں ذرا ٹھہرو، بچوں ذرا رکو. میں اپنے چچا سے کہتی ہوں پانی لے کر آئیں گے، وہ پانی مشکیزہ بھر کے لے کر آئے. عزادارو ذرا تصور کیجئے، اگر بڑا صاحب اولاد ہے اس مجمع میں تو وہ احساس کرے گا کہ ایک بچہ جب سوال کرتا ہے تو اس سوال میں ایک معصومیت پوشیدہ ہوتی ہے. معصوم بچہ ایک معصوم طریقے سے سوال کرتا ہے، چچا جان الاتش، بابا جان الاتش، بابا جان یہ پیاس ہمارے ڈال رہی ہے. حضرت غازی ابوالفضل العباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. امام حسین نے ایک جملہ کہا، عباس تم بچوں کے لیے پانی لے کر مشکیزہ، جناب سکینہ مشکیزہ لے کر آئی. مولا حسین نے لیا اور جناب عباس کے حوالے کے، عباس جاؤ. روایتیں بتاتی ہیں، ہمیں تمہیں مسلم نے لکھا کہ مولا نے مشکیزہ لیا اور دریائے فرات کی طرف چلے. رہوار کو اتنی تیزی سے دوڑایا کہ فرات پر پہنچے، قبضہ کر لیا. مگر ہزاروں تصور شرط ہے، صاحبان اولاد ہیں اور اولاد کا مجمع ہے. سوچیے گا، فکر کیجئے گا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. عباس نے قبضہ کیا دریا پر. قبضہ کرنے کے بعد پانی کو چلو میں اٹھایا. اب جو قریب سورج لے کر آنا چاہتے ہیں تو سکینہ کا چہرہ نظر آ گیا. اجرکم من اللہ. عباس کے لیے بڑا سخت مرانا تھا، بڑی محبت کرتے تھے. عزاداروں پانی کو پانی کا منہ مار دیا. مشکیزہ پانی سے بھرا، سوارے اسب ہوئے، چاہتے ہیں کہ دریا کی طرف بڑھیں. ظالم چاہتے ہیں کسی طریقے سے خیمے میں پانی نہ پہنچ پائے. عباس چاہتے ہیں کہ پانی پہنچ جائے تاکہ سکینہ کی آس باقی رہ سکے. اجرکم من اللہ، مولا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. عزاداروں دعا مانگیے، جو بے اولاد ہیں وہ خاص کر دعا مانگے حضرت عباس کا صدقہ دے کر. عباس چاہتے ہیں کہ جلدی سے خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائے، اور ادھر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ بچوں ذرا ٹھہرو، بچوں ذرا رکو، میرے چچا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ابھی نہر سے واپس آتے ہی ہوں گے. مگر عزاداروں روایتیں بتاتی ہے کہ عباس کے اوپر ظالم حملہ ہوئے، عباس کے بازو قلم ہو گئے. ظالم نے نشانہ مشق کیا، مشق پر تیر لگا، پانی بہنے لگا. عزاداروں عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی، گھوڑے کو دریا کی طرف موڑ دیا. اجرکم من اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا. مولا عباس نے دریا کی طرف رخ رہوار موڑ دیا. مگر عباس چاہتے ہیں کہ کاش کے آخری دیدار حسین ہو جائے. آواز دی، مقتل کے اس صحرا میں آواز دی. امام حسین علیہ السلام دوڑے عباس کے لاشے کی طرف جاتے ہیں. آواز دیتا ہے، این العباس، عباس کہاں ہو؟ ذرا آواز تو دو، یہ سن رسیدہ ہے، ذرا میری آواز تو سنو. عزاداروں امام حسین قریب لاش عباس پہنچے. اب جو دیکھا عباس کے بازو نہیں ہے، مولا نے رونا شروع کیا. شاید تصور کیا ہو کہ میرا عباس کے بازو نہیں ہے، شاید یہی تصور کیا ہو. اللہ مجلسی نے شیر بحر العلوم میں اپنی مصاحف کی کتابوں میں لکھا کہ شاید حسین نے یہی تصور کیا ہو کہ عباس کے بدن اقدس کا بازو نہیں ہے. عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو کیسے آئے؟ عزاداروں روایت بتاتی ہے
بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ بار الہی نمازوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔